अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कुरान पाक में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हर कौम के अंदर नबी भेजे हैं इनकी अपनी ज़बान में। अहादीस नबवी के अंदर अंबिया कराम की तादाद 1,24,000 तक बताई गई है, जबकि जिन रसूलों के नाम कुरान और हदीस और बाइबल वगैरह के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं इनकी तादाद 100 से भी कम है। हिंदुस्तान की तहजीब हज़ारों साल पुरानी है और सनातन धर्म के नाम से दुनिया के कदीम तरीन मज़हब के तौर पर जानी जाती है। इसीलिए यकीनी तौर पर अल्लाह के नबी इस सरजमीन पर भी ज़रूर आए होंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तालीमात को भी भुला दिया गया और इन तहजीबों के निशान तक वक्त ने मिटा दिए। इसके बावजूद हिंदू मत की मजहबी किताबों के अंदर इनकी असल तालीमात एक हद तक आज भी मौजूद हैं, क्योंकि इनकी किताबों के अंदर भी कायनात के एक खालिक, एक मालिक, आखिरत, जन्नत और जहन्नुम का तस्वुर बिल्कुल ऐसे मौजूद है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन, क्रिश्चियन, ज्यूज़ और मुसलमानों की मुकद्दस किताब यानी कुरान करीम के अंदर मौजूद है। यहाँ तक कि खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाज़े और साफ साफ पेशन गोइयाँ भी हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद हिंदू मत की किताबों के अंदर मौजूद हैं। यहाँ तक कि इंसाफ पसंद हिंदू आलिम और रिसर्चर अपनी इन कदीम मजहबी किताबों के अंदर इन पेशन गोइयों की मौजूदगी का खुद एतराफ़ करते हैं। और ये तमाम निशानियां हैरत अंगेज़ तौर पर बिल्कुल वैसी हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खातमुल अंबिया के तौर पर हर मजहबी किताब में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अहम तरीन निशानियों के बारे में जानने वाले हैं जो कि हिंदू मजहबी किताबों के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानी के तौर पर मौजूद हैं, मगर आज के पंडित और हिंदू गुरु आज भी अपने लोगों से इसे छुपाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता संस्कृत और हिंदू ज़बान के मशहूर आलिम और रिसर्चर डॉक्टर पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय भारत की एक मशहूर और मोतबर शख्सियत हैं। हिंदी ज़बान में कल की अवतार और मोहम्मद साहब नामी इनकी किताब ने बड़ी शोहरत पाई है, जो कि दूसरे 8 हिंदू उलमा और स्कॉलर्स की रजामंदी के साथ पब्लिश हुई। भारत के अखबारों और रिसालों के अंदर कई दहाइयों से इसके बारे में लिखा जा रहा है और ये किताब पहली बार 1970 के अंदर शाया हुई। हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताबों के अंदर हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोइयाँ मिलती हैं, इस्लामिक वॉइस बंगलोर ने इनका एक इंतहाई उम्दा इंतखाब करके इसको कुछ इस अंदाज़ के अंदर पेश किया कि ये तमाम निशानियाँ किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में हिंदू मज़हबी किताबों के अंदर बयान कर रही हैं। हिंदू यकीन रखते हैं कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगम्बरों को दुनिया में आना था और बाज़ हिंदुओं के मुताबिक ये तादाद ज़्यादा भी है। पिछले 3 युग यानी 3 अदवार के अंदर इनमें से सिर्फ एक के सिवा सब आ चुके हैं। मौजूदा दौर का नाम है कल युग, जिसमें कल की अवतार को आखिरी अवतार की हैसियत से दुनिया में आना है, यानी एक आखिरी अवतार की आमद। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये दौर कई हज़ार साल पहले शुरू हो चुका है और अभी भी बहुत टाइम तक बाकी रहेगा। इसीलिए हिंदू कल की अवतार या आखिरी नबी के मुंतज़िर हैं, जिनकी आमद की खबर इनकी मुकद्दस किताबों में दी गई है। भगवत पुराण में कहा गया है कि कल युग का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बाद लोगों की फितरत गधों जैसी हो जाएगी और वो अपने आप को मादी जिंदगी का बोझ ढूंढने तक महदूद कर लेंगे और ऐसे वक्त में सच्चाई की हिफाजत के लिए भगवान अवतार भेजेगा। वाज़ेह रहे कि अवतार और पैगंबर बिल्कुल एक जैसे मानी के अल्फाज हैं, दोनों का मतलब एक ही है और ये तसव्वुर खुद हिंदू मज़हब की हकीकी तालीमात के खिलाफ है कि अवतार की शक्ल के अंदर खुदा खुद ज़मीन पर आता है, जैसा कि आम हिंदू समझते हैं। इसके बाद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह वालिद के नाम और ख़ानदान की निशानदेही भी हिंदू मज़हबी किताबों के अंदर इस तरह से मौजूद है कि भगवत पुराण के एक श्लोक के अंदर कल की अवतार के मकाम पैदाइश और वालिद के नाम तक की निशानदेही भी कर दी गई है। असल संस्कृत के अल्फाज कुछ इस तरह के हैं जिसका उर्दू तर्जमा कुछ इस तरह से होगा। इन दिनों शंभल गांव के अंदर बड़े प्रोहत के घराने के अंदर अच्छे इखलाक और किरदार का हामिल विष्णु यश नामी एक शख्स होगा, जिसके घर में कल की अवतार पैदा होंगे। इसके अलावा कल की पुराण के अंदर ये पेशन गोई भी मौजूद है जिसके असल संस्कृत अल्फाज रोमन के अंदर कुछ इस तरह के हैं। वो कल की यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विष्णु यश यानी अब्दुल्ला के घर, शंभल अमन की जगह यानी मक्का के बड़े प्रोहत के ख़ानदान में पैदा होंगे। इस पेशन गोई के मुताबिक कल की जिस जगह पर पैदा होंगे इसका नाम है शंभल। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय अपनी किताब कल की अवतार और मोहम्मद साहब के सफ़ा 29 पर लिखते हैं कि संस्कृत में शंभल के अल्फाज 3 तरह के मायनों में इस्तेमाल होते हैं। इसका एक मायनी तो है अमन की जगह, दूसरा मायनी है वो जगह कि जिसकी तरफ लोग खींचे चले आएँ और तीसरा मानी कि वो जगह जो पानी के बहुत करीब हो। भगवत पुराण की ये पेशन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह यानी मक्का मुकरमा पर पूरी होती है, क्योंकि तारीख गवाह है कि मक्का मुकरमा हज़ारों सालों से अमन की जगह है।
یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جس کی جانب حج اور عمرے کے لیے دنیا کے چپے چپے سے لاکھوں افراد کھنچ کر یہاں پر پہنچتے ہیں، اور یہ سلسلہ سال کے 12 مہینے جاری رہتا ہے۔ جہاں تک اس جگہ کے پانی کے قریب ہونے کا تعلق ہے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ مکہ شہر جو کہ ریگستانی علاقہ تھا، اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ پھوٹنے کے بعد اس شہر مکہ کی حیثیت سے آباد ہوا۔ یعنی اس مکہ شہر کے پاس لوگ اس وقت آ کر آباد ہونا شروع ہوئے جب یہاں پر یہ زمزم کا پانی کا چشمہ پھوٹا۔ اس پیشن گوئی میں دوسری بڑی بات یہ بتائی گئی ہے کہ کل کی اس شہر کے بڑے پروت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ آخری نبی کے والد محترم کا نام وشنو یش ہوگا۔ وشنو یش کا معنی ہوتا ہے اللہ کا غلام، یعنی عربی میں عبداللہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام تھا، جن کے بارے میں رگ وید کے اندر لکھا ہے کہ وہ صاف ستھرے اخلاق اور اچھے کردار کے لیے لوگوں میں مشہور ہوں گے۔ رگ وید کے مطابق وشنو اکیلے خدا کا نام ہے، اور یش کا مطلب ہے بندہ یا غلام۔ اس طرح سے وشنو یش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے بارے میں بیان کرتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے پورے مکہ کے اندر مشہور تھے۔ کل کی پران میں کل کی اوتار کی ماں اور باپ دونوں کا نام موجود ہے۔ سنسکرت کے الفاظ اس بارے میں کچھ ایسے ہیں جن کا ترجمہ کچھ ایسے ہوگا۔ وہ وشنو یش کے گھر میں سمتی کے جسم سے پیدا ہوں گے۔ سمتی کے معنی ہوتے ہیں امن والی یا پرامن، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے امن والا، بالکل وہی مطلب جو کہ سمتی کا ہوتا ہے۔ کل کی پران میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل کے اوتار چاند کے مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے، اور پیش گوئی کے مطابق سنسکرت کے الفاظ بالکل یہ ہیں، اور وہ چاند کے مہینے مادو یعنی بیساکھ کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ کل کی پران 2:15۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بابرکت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بھگوت پران میں کل کے اوتار کے بارے میں مزید تفصیلات بھی موجود ہیں، جس کے اندر آپ کے کردار اور مشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رومن حروف میں سنسکرت کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ وہ تمام اچھی صفات کی واحد امید اور خدا کی عطا کردہ 8 خصوصیات کی حامل شخصیت ہوں گے۔ وہ دنیا کے سردار ہیں جو دیودات نامی گھوڑے پر سوار ہوں گے اور برائی کے علم کو اپنی تلوار سے ہلاک کریں گے۔ وہ 8 خصوصیات کیا ہوں گی؟ مہا بھارت کے اندر ان 8 خصوصیات کی یہ فہرست دی گئی ہے کہ وہ معرفت الہی، معزز، حسب نسب، نفس پر کنٹرول، الہامی علم، جرأت و شجاعت، متوازن گفتگو، بے انتہا سخاوت اور جذبہ احسان مندی ہوں گے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ خوبیاں آپ کی ذات بابرکت کے اندر کس طرح سے رچی بسی ہوئی تھیں۔ بھگوت پران کے اس اشلوک کے اندر بتایا گیا ہے کہ کل کی اوتار گھوڑے پر سواری کریں گے اور برائی اور شر کے علم برداروں کا تلوار سے خاتمہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کے کافر اور مشرک سپر پاورز کو جو کہ ظالم تھی انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے مشن کو شروع کیا۔ اور اسی بنیاد پر پنڈت وید پرکاش کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں محمد صاحب کے بارے میں نہیں ہیں اور ابھی بھی کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ یہ بتائیں کہ کیا آج کا یہ زمانہ گھوڑے اور تلوار کا ہے یا پھر ٹینک، توپوں اور نیوکلیر میزائلوں کا؟ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پیشن گوئی تو اگلے کئی سو سالوں تک پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یا تو یہ پیشن گوئی غلط ہے یا پھر ہم اسے صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ وہ کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جن کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اسی لیے آج کے دور کے اندر جو لوگ بھی اس گھوڑ سوار شمشیر زن کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی پورے جزیرے عرب سے کفر اور باطل کا خاتمہ کر کے اور اس وقت کی عالمی طاقتیں روم اور ایران کو فتح کر کے 1500 سال پہلے اس پیشن گوئی کو مکمل کر چکے ہیں، لیکن ہمارے پنڈت ان باتوں کو چھپاتے ہیں۔ ایک اور اشلوک میں کل کے اوتار کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر معراج کی سواری براق اس پیشن گوئی کو بھی پوری طرح سے سچ ثابت کرتی ہے۔ کل کی پران کی ایک اور پیشن گوئی ملاحظہ کیجیے جو کہ کل کی اوتار کے 4 قریب ترین ساتھیوں کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دیں گے۔ کل کی پران 2:5۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریب ترین ساتھی آپ کی زندگی کے اندر آپ کے شانہ بشانہ ظلم اور باطل سے نبرد آزما رہے، آپ کے ساتھ مل کر لڑتے رہے، اور آپ کی وفات کے بعد خلفۂ راشدین کی حیثیت سے اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی سربراہی بھی کرتے رہے، ان کی تعداد بھی 4 ہی ہے، اور ساری دنیا انہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے نام سے جانتی ہے۔
یہ بات تو بطور مسلمان ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف غزوات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ کلکی پران کے بارے میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے، اور سنسکرت کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی۔ فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ استعمال کرنا ہندو مذہب کے اندر ایک عام سی بات ہے۔ اگلے 2 اشلوکوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بے مثال نورانی شکل و صورت اور پاک جسم کے مالک ہوں گے اور بادشاہوں کا روپ دھار کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کریں گے۔ جب سارے ڈاکو ختم ہو جائیں گے تو شہر اور پورے ملک کے اندر راست بازی اور پاکیزگی کا دور شروع ہوگا۔ ڈاکوؤں سے مراد یہاں پر واضح طور پر ظلم کے نظام کے کرتا ڈرتے ہیں، اور یہ حقیقت کس سے چھپی ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف محض 2 دہائیوں کی جد و جہد کے نتیجے میں ظلم اور ناانصافی کے نظام اور باطل کے علم برداروں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، اور پوری فضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام عدل اور رحمت کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلم لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہیں، جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے اجنبی ہرگز نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ان مذہبی کتابوں کی ان تمام گواہیوں سے پوری طرح سے واقف ہوں۔ ان کا مطلب وہ نہ سمجھیں جو کہ ان کے پنڈت انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی کرسی اور فالوونگ سچ بتانے پر خطرے میں بڑھتی ہے، اسی لیے خود سے اس پر ریسرچ کر کے سچ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام بھی دیتے رہے، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود بھی یہ پیشن گوئیاں آج بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا پوری انسانیت کی کامیابی ہی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔